الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ابھی آپ نے درس قرآن سماعت فرمایا۔ حصول برکت کے لیے 2 آیات پر انشاءاللہ میں بھی کلام عرض کروں گا، اور دونوں سورہ انعام کی آیات ہیں۔ پہلی آیت نمبر 108 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جوش سے ہٹ کر بعض چیزیں تھوڑا سا ہوش سے بھی دیکھ لینی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی شخص کی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ تم برا بھلا کہو ان کو جن کی یہ کفار اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تو یہ عداوت اور دشمنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں بکیں گے جہالت میں۔ بغیر علم یعنی بغیر علم کے جہالت میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ غلط چیز کی برائی بیان کرنا، اس کی مذمت کرنا برا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں جا بجا بت پرستی کی مذمت فرمائی ہے، اور ان جو بت پرست ہیں یا جو اس کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعیدیں ذکر کی ہیں۔ لیکن اس مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں فی نفسی ہی بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ اگر یہ بری ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مذمت کیوں بیان فرماتا؟ اس لیے بہتر تو ہے، لیکن بعض اوقات بعض صورتوں میں ماحول ایسا بن جاتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں جن کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس اچھی چیز کو بھی وقتی طور پہ ترک کر دیں، یعنی حکمت اختیار کریں۔ اب جوش عقیدت تو یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے خلاف ہے ہم اس کی برائی بیان کریں، جو غلط ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کریں، لیکن بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے جوش کو حکمت کے تابع کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو حکمت تقاضا کر رہی ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے۔ اس کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ آج اگر آپ کسی چیز کی برائی بیان کرنا چاہتے ہیں، ماحول ایسا ہو چکا ہے، حالات ایسے ہو چکے ہیں، اور یہ سب جو جوشیلے مقررین ہیں، جو مطلب اس کو معیار بنایا کرتے تھے کہ کسی کے خلاف سخت لہجے میں گفتگو کرنا، سخت الفاظ میں اور اوپنلی گفتگو کر کے کسی کو برا بھلا کہنا، یہ ہی کسی مذہب اور مسلک سے صحیح اور درست وابستگی کی دلیل ہے۔ اب ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ صحیح بات بیان کریں۔ جو آسان الفاظ میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کا مسلک چھیڑو نہیں۔ یہ ہمیشہ اصول بنا کے رکھیں۔ جو اصولی اختلاف ہیں ان میں کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اصولی اور فروعی 2 طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اصولی اختلاف وہ ہیں جن کا تعلق کفر اور اسلام سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخص ایک چیز کو کہتا ہے یہ صحیح ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ غلط ہے، یعنی اتنی غلط ہے کہ وہ بدترین گمراہی حتیٰ کہ کفر میں شامل ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کوئی کام کرتے ہوں اور دوسرا اس کو کفر قرار دیتا ہو۔ تو یہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، انہیں اختلافات ہوتے ہیں، انہیں اصولی اختلاف کہا جاتا ہے، اور اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اگر کمپرومائز کرتے ہیں کہ چلو تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک، تو گویا کہ آپ کے نزدیک جو کفر ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں ٹھیک، اور یقینی سی بات ہے تو اپنے ایمان کو ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ اور ایک فروعی اختلافات ہوتے ہیں۔ فروعی کا مطلب یہ ہے جن کا تعلق کفر و اسلام سے نہیں ہوتا، بہتر ہے کر لیں، نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصولی اختلاف میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جو کرتا ہے اسی کو صلح کلی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جی صلح کلی سب ٹھیک ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نظریہ کوئی غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مخالف ہے، مثلا اللہ کی شان میں گستاخی، رسول کی شان میں گستاخی، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام، اس میں کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے؟
لازم سی بات ہے۔ لیکن اس وقت اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر کسی اختلاف پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ٹیبل ٹاک کریں، اور ورنہ ٹھیک ہے کوئی دوسرا اپنے مسلک پر ہے تو اور اپنے نظریات پر ہے تو ٹھیک ہے وہ رہے، آپ کے جو نظریات ہیں آپ ان سے وابستہ رہیں، آپ ان کی توضیح بیان کریں، ان کی تشریحات بیان کریں، آپ اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو دلائل سے ثابت کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب دور ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ دوسرے کو مطلب اس کے عقائد کو کھلم کھلا غلط قرار دیں، ان کے نام لے کے مذمت کریں۔ آپ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کو بھی نقصان ہوگا اور دیگر معاملات میں نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر جوشیلے قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کو گرفت کے امکانات کم محسوس ہوتے ہیں تو وہ اوپنلی کسی دوسرے کے جن کو کوئی اپنا مرکز عقیدت مانتا ہے، کسی کو اپنا بزرگ مانتا ہے، انہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور بہت ہی غلیظ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جواب میں وہ بھی پھر آپ کے اکابرین کے لیے غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کسی کے نظریے اور عقیدے کو اوپنلی اس انداز سے، ایک دیکھیں مخالفت کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ بہت ہی بھونڈا اور بیہودہ اور غلیظ قسم کے الفاظ کے ساتھ، تو پھر وہ آپ کے مسلک اور مذہب کے بارے میں ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کو قرآن میں منع کیا جا رہا ہے کہ اس انداز سے کسی کو نہ کہیں۔ اب میں ایک حدیث سے آپ کو دیکھیں سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی یہ سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلواتے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ اگر اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں، آپ کسی کے بڑوں کو برا کہتے ہیں تو جواب میں وہ آپ کے بڑوں کو برا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود برا کہلوانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنے مسلک کو سمجھیں، اس کے دلائل جانیں، حق اور باطل میں تمیز پیدا کریں۔ اس کے بعد جو باطل ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی غلط ہے، کوئی باطل ہے، تو بالکل آپ اس کو باطل سمجھیں، بالکل آپ اس کو غلط سمجھیں، لیکن آپ کا طریقہ اختلاف مناسب ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اب چونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، آپ ایک بات بیان کرتے ہیں دوسرا 10 باتیں بیان کرتا ہے اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ کسی کے بڑوں کو برا بھلا اس انداز سے نہ کہیں، برا بھلا کہیں ہی نہیں، اور کیونکہ پھر وہ آپ کے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے۔ آپ اپنا، جیسے میں نے عرض کیا، ہم بھی عرصے دراز سے تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اپنا مذہب، اپنے مسلک، اپنا نظریہ، اپنے عقائد ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنے دلائل کے ساتھ۔ کسی کے اوپر اٹیک کرنا، کسی کو نام لے کر برا بھلا کہنا، اس سے میں نے کبھی کسی کی اصلاح ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ میں تو اپنے بیانات میں دیگر مکاتب فکر کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح کا آپ نام لیتے ہیں اور پھر کافر مشرک بدعتی سے کم آپ بات ہی نہیں کرتے، ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں، تو کون پھر آپ کی بات کو سنے گا؟ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو غلط سمجھتے ہیں تو پولائٹلی دلائل کے ساتھ سمجھائیے، کوئی مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا تو چھوڑ دیں، لیکن بہرحال اپنا اپنا سب کا نظریہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 162 163 آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی اخلاص کے بارے میں۔ ارشاد فرماتا ہے قل، آپ کہیے، ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی اور زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے اس کے لیے، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلقین فرمائی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا کہ اس کے ذریعے ایک پیغام دیا۔ ہماری ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے ہی کسی چیز کو روکے، اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ تو اس لیے کوشش حتی الامکان ہی ہونی چاہیے کہ وہ امور جن کا تعلق آخرت سے ہے، جن کا تعلق نیکیوں سے ہے، جن سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں بالکل کسی مخلوق کا یا دنیاوی فائدے کا دخل نہیں ہونا چاہیے، نقصان سے بچنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود شریعت نے جیسے نبی کریم نے بعض وظائف دیے، کریں گے تو برکت ہوگی، یہ کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ ٹھیک ہے، جو قرآن حدیث میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ وہ نیک عمل کر سکتے ہیں، اس فضیلت کے حصول کے لیے، اس نقصان سے بچنے کے لیے، اس دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن جب ایسا بیان نہ کیا گیا ہو تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں پھر اور کسی چیز کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے پڑھیں، دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں۔ ہم حج کریں، عمرے کریں، ہم قرآن پاک حفظ کریں تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ میں حاجی لکھوں اپنے نام کے ساتھ اور میں محفلوں میں بیٹھ کے بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے ہیں، اور جیسے میں حافظ بنوں تو اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھ دوں۔ ہاں، یہ یاد رکھیں کہ ایک عالم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ سکتا ہے اگر وہ مفتی ہے تو، اور اس میں بھی قصد و ارادہ یہ ہو، یا علامہ لکھ سکتا ہے، قصد و ارادہ یہ ہو کہ لوگ جان جائیں کہ میں عالم ہوں یا مفتی ہوں تو وہ مجھ سے مسائل معلوم کر لیں، بس۔ یہ اگر دکھاوے کی نیت کی کہ میں عالم ہو گیا ہوں، میں مفتی ہو گیا ہوں اس لیے لکھیں، تو اس میں بھی پھر یہ سمجھ لیجئے اخلاص کے منافی عمل ہے۔ ایسی جب صدقہ کریں تو دکھاوا نہ کریں، چھپا کر صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل صدقہ اس کو قرار دیا کہ اگر آپ سیدھے ہاتھ سے دیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی اتنا پوشیدہ۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو ہمیں جیسے ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں، ہماری بہت سی بہنیں درس کرتی ہیں، بیانات کرتی ہیں، تو اس میں اخلاص کو پیش نظر رکھنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا، لوگوں کی واہ واہ نہیں، انہیں متاثر کرنا نہیں، سبحان اللہ نہیں، ان کی طرف سے اظہار عقیدت نہیں، یہ کان ہمارے یہ سننے کے متمنی نہ ہو کہ جی آپ نے تو بہت زبردست بیان کیا، آپ بہت اچھا بیان کیا آج تو، نو، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی نعت خواں نعت پڑھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ ڈالر، نہ پاؤنڈ کے لیے، نہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ آخرت کا وبال ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ ریاکاری کے اندر آئے گا، اور ریا کا انجام آخرت میں بہت ہی دردناک قسم کا ہے۔ جیسے کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ ایک شہید، ایک عالم و قاری اور ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ طویل حدیث ہے لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں، مسلم کی روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے علیحدہ علیحدہ ان سے سوال کرے گا، ان کو جو نعمت دی تھی پہلے وہ یاد کرائے گا، وہ اعتراف کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان نعمتوں کے جواب میں تم نے کیا کیا؟ تو شہید کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا۔ عالم اور قاری کہے گا، عالم کہے گا، یہ ایک ہی ہوگا عالم اور قاری، تو یہ عالم کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اور سخی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے جہاں تیری رضا مجھے نظر آئی میں نے خوب مال خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرمائے گا کہ تم سب نے، یعنی ایک ایک کو فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا۔ سخی شہید سے فرمائے گا تو نے اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور وہ تجھے کہہ لیا گیا۔ عالم اور قاری سے فرمائے گا تو نے اس لیے علم کی خدمت کی، اس لیے قرآن پڑھا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں، وہ کہہ لیا گیا۔ اور سخی سے فرمائے گا تو نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد ان تینوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے اب مجھے بھی خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص عطا فرمائے کہ جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنی ہے کہ آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہ ہو، کہ اگر میں کوئی اجتماعی بیان کر رہا ہوں تو بیٹھے ہوئے پیر کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، کسی
پولیٹیکل پارٹی کا کوئی آدمی ورکر بیٹھا ہو، کوئی ایم این اے ایم پی ہو، اس کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، کسی اور سیٹ صاحب کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو جس نے ایسا نہیں کیا، اس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بیانات کیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نعتیں پڑھیں، پیسہ کمانے کے لیے نعتیں پڑھیں، اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے اس نے پیسہ خرچ کیا، وہ تو مرے گا آخرت میں بہت شدید قسم کا۔ اس لیے اخلاص اپنی طبیعت کے اندر پیدا کریں۔ آخر میں بس یہ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ریا ہوتی ہے، ایک سمعہ ہوتی ہے۔ ریا کا مطلب دکھاوا اور سمعہ کا مطلب سنانا۔ تو بعض اوقات ہم دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، شروع میں ہماری نیت ہوتی ہے کہ اس سے ذرا لوگوں کو متاثر کرتا ہوں، کبھی شروع بالکل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے درمیان میں اچانک گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے مسجد میں، بیچ میں کوئی آ کر بیٹھ گیا تو آپ نے ذرا سنبھل کر اپنا نماز پڑھنا شروع کر دی، پہلے اخلاص تھا، بیچ میں گڑبڑ، اور بعض اوقات عمل کے آخر میں وہ سماعی بنتا ہے کہ ہم سناتے ہیں پھر اپنے عمل کو، ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور کہتے ہیں نہیں سنانا میرا مقصد نہیں، میں تو ویسے بیان کر رہا ہوں۔ ہاں اگر آپ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، آپ نے بیان کر دیا کہ میں نے حج کیا تھا فلاں جگہ، واہ واہ کروانا مقصود نہیں ہے، یا دوسروں کو ترغیب دینا مقصد ہے تو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن عام آدمی کو ہم مشورہ دیتے ہیں یہ رسک نہ لیں۔ آپ سمجھیں کہ میں ترغیب دے رہا ہوں اور اخلاص تباہ و برباد ہو جائے گا، شیطان نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی لیں اور اس میں ریاکاری کا چیپٹر پڑھیں، بہت ضروری ہے، اخلاص اور ریاکاری، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں، مسجد میں پبلک کو دیتے ہیں، اس طرح کے جو ہمارے بھائی بہن بیانات کرتے ہیں، جو ہمارے بچے نعت پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، کس لیے کرتے ہیں؟ اگر صرف اللہ کے لیے ہے تو ٹھیک، اور کوئی چیز پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، تباہی تباہی۔ اور اگر دونوں نیتیں شامل ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور پبلک بھی راضی ہو جائے اور فائدے بھی حاصل ہو جائیں، تو جتنا اللہ کے لیے کیا اتنا ثواب ملے گا، اور جتنا مخلوق کے لیے کیا یا دنیاوی فائدوں اور نقصانات سے بچنے کے لیے کیا، اتنے آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اور اخلاص سے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے نیک عمل کو یہیں کیش کروا لوں، تعریفیں سمیٹنا، لوگوں کی واہ واہ، ان کے دلوں کو مروب اور متاثر کرنا، محافل کے اندر نمایاں جگہ حاصل کرنا، شہرت، عزت، نام، نمود، یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں انسان کو۔ اس لیے آج کے درس سے اس پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ سابقہ زندگی میں خطا ظاہر ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ زندگی کے لیے اچھا عمل اختیار کریں، اور اپنے بچوں کو اخلاص کی تعلیم دیں، یہ بہت ضروری ہے، ان کی شروع سے تربیت کریں۔ ہم بعض اوقات حوصلہ افزائی کے نام پر بچوں کو ریاکار بنا دیتے ہیں۔ بچے نے نماز پڑھی، لو بیٹا 50 روپے تم نے آج نماز پڑھی، وہ اللہ کے لیے پڑھے، اس کو اور کسی ذریعے سے آپ انعام دے دیں الگ بات ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نیکی کے اوپر یہ انعام، تو بس پھر آپ نے تو اس کو اخلاص سے ہٹا دیا۔ وہ ہر نیک عمل اس لیے بڑھ چڑھ کے کرے گا کہ مجھے انعام ملے، اور جب تک انعام ملے گا کرے گا، جس دن آپ نے انعام دینا چھوڑا اسی دن وہ نیک عمل سے دور ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ مجھ گناہگار کو اللہ تعالی اخلاص مزید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بڑی اکیڈمی ان قریب تعمیر ہونے والی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ کریں تو ضرور اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے گا، انشاءاللہ بہت بڑا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو اس میں اسی طرح ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی جو چل رہی ہے، ابھی ہم اس میں ہر سال ماشاءاللہ بہت سے بچے اور بچیاں عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنتے ہیں، آپ ان کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں، ہماری اکیڈمی کے انتظامات میں تعاون کر سکتے ہیں تاکہ اچھے اور بہتر انداز سے ہم دین کی خدمت کر سکیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ایک عالم، عالمہ کی کفالت کر سکتے ہیں، انہیں مکمل عالم بنائیں، مفتی بنائیں، جب تک وہ
بیانات کرتا رہے گا، تدریس کرے گا، لوگوں کو عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، میڈیا پر آ کے لوگوں کو تبلیغ کرے گا، گناہوں سے بچائے گا، آپ کے لیے اتنا بڑا ثواب جاریہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسے سے کسی کو عمرہ کروا دیتے ہیں، اچھا کروا دیا آپ نے عمرہ، اور اکثر ہم جاہلوں کو انتخاب کرتے ہیں، اس کے ارمان پورے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، وہاں جا کے بھی نمازیں پڑھے گا نہیں پڑھے گا، چلو پڑھ بھی لی وہاں پہ جا کر، عمرہ کر کے آ گیا، کیا ہوا آپ کے لیے، کون سا ثواب جاریہ ہوا؟ تو یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ہم پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کی قیامت تک چلنی چاہیے، اس کے لیے آپ اچھے دینی اداروں میں تعاون کریں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اور الحمدللہ اسی طرح میری کتاب قرب الہی لیں، بہترین کتاب ہے، آپ خود بھی پڑھیں، پڑھ کر دیکھیں۔ تصوف کی تمام کتابیں جو اس وقت مارکیٹ میں سامنے رکھ لیں، پہلے آپ اس کو پڑھیں پھر ان کو پڑھیں۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں ان کی حقارت بیان کر رہا ہوں، موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے سب سے بہترین تصوف پہ آپ کو یہی کتاب مکمل اور جامع نظر آئے گی، اور عام فہم انداز میں۔ اس میں اتنی چیزیں عمل کے لائق میں نے لکھی ہیں کہ دوسری کتابوں میں تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہ آپ کتاب لیں۔ اس کے علاوہ ہماری کتاب آنے والی ہے طہارت سے متعلق، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے۔ طہارت سے متعلق کوئی مسئلہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں ڈسکس نہیں کر دیا گیا، اور اگر آپ کو کوئی نیا مسئلہ لگے گا اس کا حل بھی اس میں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو تلاش نہ کر سکیں۔ یہ انشاءاللہ رمضان کے درمیان میں آ جائے گی کتاب، پرنٹنگ پہ جا چکی ہے، پرنٹ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ رمضان کے مڈ میں انشاءاللہ یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آگئی تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہاں پر بھی اس کا تعارف کرواؤں گا۔ اس کتاب کے لیے آپ پیشگی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے لینی ہے، اور جو مخیر حضرات ہیں وہ لے کر لوگوں میں تقسیم کریں، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، تمام ہمارے بھائی بہن جو اس وقت ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، ان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں پیدا فرما، ہمیں سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے، بے برکتیوں سے محفوظ فرما دے۔ مالک و مولا، جو ساس اور بہو لڑ رہی ہیں انہیں پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھابھیوں اور نندوں میں پھڈے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو پیار محبت سے اپنے اختلافات ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ، انہیں اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں اولاد اپنے ماں باپ سے لڑ رہی ہے، ماں باپ اولاد کے اوپر جائز یا ناجائز معاملات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سب کو علم دین کی روشنی میں تیری رضا کی خاطر تمام اختلافات بھلا کر پیار محبت والا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ جو رشتہ دار، جو دوست احباب دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں، مالک مولا نے پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جتنے بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما دے۔ جو نوکری پیشہ ہیں ان کو نوکریوں میں استحکام اور مضبوطی عطا فرما۔ جو آفیسز، فیکٹریز وغیرہ کے اندر بیجا لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، اور ہمارے ان بھائی بہنوں کو محفوظ فرما دے۔ جو کاروبار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک، پرہیزگار، متقی اور اپنے والدین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ جو بیماروں کی تیمارداری پر مقرر ہیں انہیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے حبیب کے صدقے جن پہ قرضے ہیں ان کے قرض دور فرما دے۔ جن بہنوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ، جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ مالک و مولا، اے پاک پروردگار، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ جو
جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کے لیے رہائی کی کوئی سبیل بنا دے۔ مالک مولا ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اسے مخلص حکمران عطا فرما، ہر بیرونی اندرونی سازش سے محفوظ فرما دے۔ خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں ان بھائی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ ہمارے دینی کام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خصوصاً مالی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، عمل میں، صحت میں بے حد برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام فکروں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں، ذہنی ٹینشن سے محفوظ رکھ۔ ان کے جو کام اٹک جائیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ جس طرح انہوں نے تیرے دین کی خدمت کی اللہ تعالیٰ، تو ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ مالک و مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان میں جتنے بیمار ہیں انہیں حیرت انگیز شفائیں عطا فرما، جو مصیبت میں گرفتار ہیں، صدمات میں کسی ڈپریشن کے شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، انہیں راحت اور خوشی عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کا شعور عطا فرما دے۔ اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے، اس دعا میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔